ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درود پاک کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ میرے اور آپ کے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی قیامت کے دن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے جنت میں جانے کا مستحق ہو بھی جاتا ہے، اگر وہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا تو قیامت کے دن وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ بہت ہی آسان درود پاک بھی موجود ہیں، بڑے الفاظ زیادہ الفاظ میں بھی درود پاک موجود ہیں، زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ درود پاک بھی موجود ہیں، مختصر درود پاک بھی موجود ہیں، ایسے بھی درود ہیں جس کے اندر درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، جس طرح کہ ہماری نصاب کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ وہ درود پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے روزانہ ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج چند ایک باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، رزق حلال کے حوالے سے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں رزق حلال کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جو ستھری چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر ہم غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ حکم یہ ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اس کو کھاؤ۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ہم صرف پیسہ سمجھ کر کہ یہ پیسے ہونے چاہیے، رقم ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، زمین ہونی چاہیے، جس انداز کے اندر بھی آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ ہر پیسہ حلال نہیں ہے، ہر رقم حلال نہیں ہے، ہر سونا چاندی یا زمین یا جائیداد یا گاڑی یا مکانات یا جائیدادیں یہ ساری کی ساری حلال نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں ہمارے سامنے لیکن وہ حرام کی صورت میں موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کے مال پہ قبضہ کر لیتا ہے، اب وہ مال بھی قبضہ کر رہا ہے، پیسوں پہ قبضہ کر رہا ہے، سونے پہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، سود کے ذریعے کوئی مال کما رہا ہے یا کھا رہا ہے، یا کسی کا مال غصب کر رہا ہے، کسی کے مال کو زبردستی اپنے مال میں شامل کر رہا ہے، یتیم کا مال کھا رہا ہے یا رشوت کھا رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کا حرام ذریعہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اب بظاہر تو وہ پیسے ہی نظر آ رہے ہیں کہ 1000 کا نوٹ ہے جی، 5000 کا نوٹ ہے، تو یہاں پر نوٹ تو 5000 کا ہی ہے لیکن یہ سود کا ہے نا، یہ حرام ہے۔ نوٹ یہ 5000 کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن کسی کا چوری کیا ہوا ہے یا کسی کا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے یا اور کسی حرام ذریعے سے حاصل کیا ہوا ہے۔
یا کسی ناجائز کام میں رشوت لی ہوئی پیسے کی رقم ہے، تو یہ سارے حرام ذرائع ہیں۔ تو جتنے بھی مسلمان ہیں ہم روزانہ کماتے ہیں، چاہے اپنا کاروبار ہے یا سرکاری ملازمت ہے یا زمین کا کوئی کاروبار ہے یا اپنا اس طرح کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن ہے جس کے ذریعے ہم رزق حاصل کرتے ہیں۔ دکانوں کی بہت ساری صورتیں ہیں جس کے اندر مختلف چیزیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں، تو یہ بہت سارے ہمارے سامنے ذرائع موجود ہیں جس سے ہم مال حاصل کرتے ہیں۔ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہم حلال حاصل کر رہے ہیں یا حرام حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے خود بھی اور اپنی اولاد اس کو بار بار اس طرف تلقین کرنی ہے کہ جب بھی کمانا ہے تو رزق حلال کمانا ہے۔ بہت سارے لوگ کام کر کے اس کے بعد مال حاصل کرتے ہیں، ہر روز شام کو پیسے حاصل کر لیتے ہیں، ہفتے کے بعد حاصل کر لیتے ہیں یا مہینے کے بعد پیسے ملتے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ جو میں نے محنت کی ہے، ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک مہینہ، تو کیا یہ میں نے اس کام کے مطابق جو میرا معاہدہ مالک کے ساتھ ہوا ہے، کیا اس کے مطابق میں نے کام کیا بھی ہے؟ کیا میں اس مال کا حقدار بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا معاہدہ ہے مالک کے ساتھ کہ آپ نے پورا دن کام کرنا ہے اور شام کو آپ کو 1500 روپے ملیں گے یا 1600 روپے ملیں گے یا 1700 روپے ملیں گے، یہ معاہدہ ہو گیا مالک کے ساتھ۔ بعض دفعہ اتنا ہوتا ہے مالک سر پہ کھڑا رہتا ہے اور بعض دفعہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ موجود نہیں ہے اور کام کرنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ اب واپس بھی نہیں آئے گا، ہم یہاں کام کر رہے ہیں، یہاں یہ دیکھ بھی نہیں رہا اور یہ واپس آئے گا بھی نہیں، اب وہ 2 گھنٹے صبح کام کر لیں، 2 گھنٹے شام کو کام کر لیں اور 4 گھنٹے دن کو ادھر آرام کرتے رہیں، تو یہ جو 4 گھنٹے انہوں نے درمیان میں ریسٹ کیا ہے، مالک کو دھوکہ دیا ہے، وہ مالک کو دھوکہ نہیں دیا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ اگر 1600 دن کا لیتے ہیں تو 800 روپیہ شام کو جو ملے گا وہ حرام کا ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں ہر آدمی کو نہیں کہہ رہا، جو کرے گا اس کو کہہ رہا ہوں۔ ایک آدمی مہینے پہ مقرر ہے، سرکاری ملازم ہے یا عام کوئی ملازم ہے، پرائیویٹ کسی کمپنی کے اندر یا مل کے اندر یا کسی بھی شعبے کے اندر، اس کا بھی ایسا ہی ہے۔ اگر وہ کام صحیح کر رہا ہے، اپنی محنت مزدوری صحیح کر رہا ہے، تو مہینے کے بعد جتنی بھی اس کی آمدن ہے، جتنی بھی مقرر ہے مالک کے ساتھ یا جس شعبے کے اندر ہے، جتنی بھی آمدن ہے وہ اس کے لیے حلال ہوگی۔ اور اگر وہ ایک حصہ گڑبڑ کر رہا ہے تو ایک حصہ حرام ہو جائے گا، 2 حصے گڑبڑ کر رہا ہے 2 حصے حرام ہو جائے گا، 3 حصے گڑبڑ کر رہا ہے یا 4 حصے کر رہا ہے، جتنے بھی حصے اگر وہ ناجائز عمل کر رہا ہے تو وہ بھی حرام کے زمرے میں آئے گا، اور مہینے کے بعد اس کی جو آمدن ہوگی وہ اتنا حصہ اس کے اندر حرام کا شامل ہوگا۔ بعض لوگ جو ادارے کے اندر سربراہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر لیتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے تو لہذا میں گڑبڑ بے شک کروں، اور باقی جو 5 بندے ہیں، 10 بندے ہیں، 50 بندے ہیں یا 100 بندے ہیں ان کے لیے سختی ہو اور 1 2 4 5 کے لیے کچھ گنجائش رکھی جائے۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی آدمی کرے گا تو وہ بھی مجرم ہی ہے اور وہ بھی گناہ گار ہی ہے، اور وہ بھی اپنے مال کے اندر حرام مال کو شامل کر رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 10 درہم کا کپڑا خریدے اور اس 10 درہم میں 1 درہم حرام کا شامل ہو، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ 9 درہم حلال کے 1 درہم حرام کا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب تک وہ کپڑا اس آدمی کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ درہم عرب ممالک کے اندر ہے، تو یہاں اپنے ملک میں سمجھنے کے لیے آپ 1000 روپیہ سمجھ لیں، 2000 روپے سمجھ لیں، 3000 روپیہ سمجھ لیں۔ اس میں اگر 3000 میں 300 روپے فرض کریں حرام کے ہیں اور باقی 2700 روپے حلال کے ہیں، تو جب تک یہ کپڑا انسان کے جسم پر رہے گا اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہم گلہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم دعائیں کرتے ہیں
ہم مسلمان ہیں، ہم یا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس آدمی کے شکم میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے تو 40 دن تک اس آدمی کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ایک لقمہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر ایک روٹی ہمارے سامنے ہو تو اس کا جو ایک حصہ ہے، جو ایک ہم پیس اس کا توڑتے ہیں، اتنا حصہ بھی حرام کا اگر کسی آدمی کے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اندازہ کر لیں 40 دن لگاتار بندہ بھی حلال کھائے، ایک دن درمیان میں شروع میں حرام کھا دے تو 40 دن گئے، پھر اگلے 40 دن میں بھی ایسے ہی جہاں جہاں ایسا کوئی مسئلہ آئے گا، ایک لقمہ بھی اگر حرام کا پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ایک منفرد سا واقعہ ہے۔ آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کی بارگاہ میں روٹی لایا کرتا تھا، کھانا لایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ آپ کے سامنے کھانا لے کر آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھانے کو کھانا شروع کر دیا۔ جو ہی ایک لقمہ کھایا نا تو وہ غلام کہنے لگا، آپ روزانہ پوچھتے تھے کھانا کہاں سے لائے ہو، لیکن آج آپ نے پوچھا کوئی نہیں ہے اور آپ نے کھانا تناول فرمانا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے نہیں پوچھا، اب بتاؤ کہاں سے لائے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا، زمانہ جاہلیت کے اندر میں نے ایک آدمی کا منتر سے علاج کیا تھا، یعنی حرام طریقے سے اور جادو کے ذریعے اس انداز میں نے علاج کیا تھا اور بندہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے مجھے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا کہ اس کا بدلہ تمہیں دیں گے، تو آج انہوں نے مجھے یہ کھانا دیا ہے، اس منتر کے بدلے میں، اس حرام کام کے بدلے میں یہ کھانا انہوں نے مجھے دیا ہے اور یہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ نے اسے فرمایا کہ تو نے تو مجھے ہلاک ہی کر دیا کہ حرام ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال میرے سامنے پیش کر دیا اور وہ ایک لقمہ خالی پیٹ میرے پیٹ میں چلا گیا، بالکل خالی پیٹ تھا، کوئی پیٹ میں کوئی چیز کھائی ہوئی نہیں تھی، ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہا یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی ہے، ایسا نہیں کیا۔ آپ نے اپنی انگلی اپنے حلق میں ڈالی، اور آپ کو پتا ہے جب انگلی حلق میں ڈالے تو کیا آتی ہے؟ الٹی آتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی انگلی حلق میں ڈالی تو کوشش کرتے تھے لیکن کیا ہوتی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کیا تب ہوتی ہے، الٹی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہو یا بہت زیادہ کچھ کھایا ہوا ہو تو پھر زیادہ طبیعت خراب ہو تو ایسی صورت میں الٹی وغیرہ کی نوبت آتی ہے۔ خالی ایک لقمہ پیٹ میں گیا ہوا تھا، صرف ایک لقمہ، تو کہاں سے کیا آئے، کہاں سے الٹی آئے؟ تو کسی آدمی نے بتایا اس طرح نہیں، آپ کو کیا ہوگی، اس کا طریقہ یہ ہے آپ بہت زیادہ پانی پئیں، بہت زیادہ پانی پیتے رہے، جب پیٹ بھر جائے تو پھر آپ کیا کریں تو ہو سکتا ہے اس پانی کے ذریعے وہ جو ایک لقمہ آپ نے کھایا وہ نکل آئے۔ اب تاکہ پانی پیتے رہے، بڑا پیالہ منگوایا، بہت زیادہ پانی پینے کے بعد پھر کیا کرتے رہے، کرتے کرتے وہ جو ایک لقمہ کھایا تھا، ایک ٹکڑا کھایا تھا، وہ باہر نکل آیا۔ کسی آدمی نے آپ سے پوچھا کہ اے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لقمے کی خاطر آپ نے جتنی زحمت اٹھائی ہے، آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک لقمہ ہی تو تھا، تو اس ایک لقمے کی خاطر آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، بار بار کیا کرتے رہے، بار بار تکلیف اٹھاتے رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو آدمی حرام کے ذریعے جسم کا کوئی حصہ بنائے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کا جسم کا کوئی حصہ حرام مال کے ذریعے بن جائے گا تو وہ دوزخ کا زیادہ حقدار ہے۔ تو میں نے یہ لقمہ اس لیے باہر نکالا ہے مشقت کر کے
کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ میرے بدن کا حصہ نہ بن جائے اور کل قیامت کے دن مجھے دوزخ کا حقدار نہ قرار دے دیا جائے۔ اس لیے ہمیں تھوڑے تھوڑے پیسے، تھوڑے تھوڑے مال جو ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتے، تاکہ چائے کا کپ بھی اگر حرام کا ہے تو وہ حرام کا ہی ہے، اگر پینے والی ایک بوتل بھی حرام کی ہے تو وہ حرام کی ہے، اگر 10 روپے بھی حرام کے ہیں تو وہ حرام کے ہی ہے۔ مطلب یہ نہ سمجھیے اس سے کیا ہوتا ہے جی 10 20 روپے 50 روپے 100 روپے۔ ایسی صورت میں بہت ساری صورتیں ہیں، چاہے وہ سود کی ہوں، چاہے وہ چوری کی ہوں، چاہے وہ رزق حرام کے حوالے سے بہت سارے ذرائع ہیں آمدن کے، اس کے ذریعے سے ہو، ان تمام چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ تو آخری پیغام اپنے تمام نوجوانوں کے لیے، بھائیوں کے لیے یہی ہے، اور جو کسی بھی شعبے میں رزق حلال کمانے پر مامور ہیں یا کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں، کوشش ضرور کرنی ہے۔ ہم نے روزانہ میں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں ہم نے کوشش ضرور کیا ہوا ہے یہ رزق حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر کہیں حرام محسوس ہو رہا ہے تو اس حصے کو چھوڑنا ہوگا، اس حرام سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہوگا، تبھی جا کر ہمارے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔